اس کو کہتے ہیں الاستغفار، کہ انسان اپنے گناہوں پہ نادم ہو، جتنا استغفار کرے گا اتنا گناہ زیادہ بخشے جائیں گے۔ یہ استغفار اللہ رب العزت کو بڑا محبوب، اور اس کی وجہ سے انسان کو بڑی نعمتیں ملتی ہیں۔ چنانچہ سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک نوجوان آیا، کہنے لگا حضرت میں بڑا گناہگار ہوں، کوئی عمل بتا دیجئے۔ فرمایا استغفار کرو۔ ایک نوجوان آیا، حضرت عرصے سے بارش نہیں ہوئی، کوئی عمل بتا دیجئے۔ فرمایا استغفار کرو۔ ایک تیسرا نوجوان آیا، حضرت میں بڑا غریب ہوں، رزق کی تنگی ہے، کوئی عمل بتا دیجئے۔ فرمایا استغفار کرو۔ ایک نوجوان آیا، میں بے اولاد ہوں، دعا کیجئے کہ مجھے اولاد نرینہ مل جائے۔ فرمایا استغفار کرو۔ ایک نوجوان آیا کہ جی میرا باغ ہے، دعا کیجئے کہ پھل اچھا ملے۔ فرمایا استغفار کرو۔ ایک آدمی آیا، دعا کیجئے کہ میرے گھر سے پانی کا کنواں نکل آئے، چشمہ نکل آئے۔ فرمایا استغفار کرو۔ سننے والا حیران کہ ہر بندے نے مختلف تقاضا سامنے رکھا، مگر حضرت نے عمل ایک ہی بتایا۔ تو پوچھا اس نے کہ حضرت یہ کیا کہ ہر کام کے جواب میں آپ نے استغفار ہی بتایا؟ تو حسن رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ دیکھو یہ میں نے خود نہیں کہا، بلکہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا۔ دیکھیے گناہ بھی معاف ہوتے ہیں، استغفار سے بارشیں بھی نازل ہوتی ہیں۔ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ، اللہ مال کے ذریعے مدد کرتے ہیں تو غربت بھی ختم ہوتی ہے۔ وَبَنِينَ، اور اللہ تعالیٰ بیٹے بھی عطا کرتے ہیں تو بے اولاد لوگوں کو اللہ تعالیٰ استغفار کرنے کی وجہ سے اولاد نرینہ بھی عطا فرماتے ہیں۔ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ، اور اللہ تعالیٰ پھل بھی عطا فرما دیتے ہیں، کاروبار میں برکت اور پروفٹ دے دیتے ہیں۔ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، اور اللہ تعالیٰ چشمے اور نہریں بھی جاری فرما دیتے ہیں۔ تو دیکھیے استغفار ایک عمل ہے، اس کی وجہ سے کتنی نعمتیں مل جاتی ہیں۔ تو اگر عورتیں استغفار کی کثرت کر لیں تو ان کو تعویذوں کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی، عملیات والے کے پاس جانے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی، یہ کہنے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی کسی نے کاروبار باندھ دیا، کسی نے بیٹی کا رشتہ باندھ دیا، بلکہ استغفار کے صدقے اللہ یہ سب نعمتیں عطا فرما دیں گے۔ استغفار ہر بندے کے لیے کرنا ضروری، نیکی کرے تو بھی استغفار کرے۔ ذرا غور کیجئے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب وضو فرماتے تھے تو وضو کے بعد استغفار فرماتے تھے، حالانکہ وضو عبادت ہے اور حکم شریعت ہے کہ جو عضو وضو کا دھوتے ہیں اس کے گناہ جھڑ جاتے ہیں۔ گناہ جھڑنے والا عمل ہے، مگر اس کے بعد پھر استغفار کی وضو کے بعد نبی علیہ السلام پڑھتے تھے اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ نماز اتنی عظیم عبادت ہے کہ جو آدمی پابندی سے نماز پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے گناہ اس طرح مٹاتے ہیں جس طرح 5 مرتبہ غسل کرنے والے کے جسم سے میل مٹا دی جاتی ہے۔ لیکن نماز کے بعد بھی نبی علیہ السلام استغفار فرماتے تھے۔
حدیث پاک میں ہے کہ نبی اسلام جب سلام پھیرتے تو فرماتے اللہ اکبر استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ اس کا معنی کیا ہوا کہ بندے نے تو عبادت کی پھر استغفار، تو علماء نے کہا کہ اس کا معنی یہ ہے کہ اے اللہ میں نے اپنی طرف سے تو عبادت کی مگر یہ اس معیار کی نہیں ہوئی جو آپ کی شان کے مطابق ہو، لہذا یہ عبادت اب جیسی بھی ہے اس کو رد نہ کیجیے، اللہ پلیز قبول کر لیجیے، پلیز قبول کر لیجیے، پلیز۔ تو 3 مرتبہ استغفار کا مطلب ہے کہ ہم اللہ رب العزت کے سامنے عاجزی کر رہے ہوتے ہیں کہ جیسی بھی عبادت ہے اس کو قبول فرما لیجیے۔ تہجد کے بعد استغفار، کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون وبالاسحار هم یستغفرون۔ تہجد کے وقت بھی اللہ والے استغفار کرتے ہیں۔ حج کتنی بڑی عبادت ہے کہ انسان اس طرح گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے جیسے اس دن پاک تھا جب اس کی ماں نے اس کو جنا تھا، لیکن قرآن مجید میں فرمایا ثم افیضوا من حیث افاض الناس واستغفروا اللہ، کہ تم حج کے بعد بھی استغفار کرو۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک زندگی کتنی خوبصورت عبادت والی زندگی، پھولوں سے زیادہ پاکیزہ زندگی، مگر اللہ تعالیٰ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہیں فسبح بحمد ربک واستغفرہ، آپ بھی اللہ کی حمد کیجئے اور استغفار کیجئے۔ وہ پاکیزہ زندگی جس کے اوپر پاکیزگی کو ناز ہے، اللہ تعالیٰ ان کو بھی فرماتے ہیں کہ استغفار کیجئے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم میں سے ہر بندے کو کثرت سے استغفار کرنا چاہیے۔ استغفر اللہ اتنا بھی پڑھ سکتی ہیں، اور اگر پورا پڑھیں استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ تو بھی ٹھیک ہے۔ چنانچہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ وَاسْتَكْثِرُوا فِيهِ مِنْ 4 خصال، 4 اعمال اس مہینے میں زیادہ کرو۔ خصلتین ترضون بہما ربکم وخصلتین لا غناء بکم عنہما، 2 عمل تو ایسے ہیں کہ جن سے تم اپنے رب کو راضی کرو، اور 2 عمل ایسے ہیں کہ تمہیں اس کے سوا چارہ ہی نہیں، مجبوری ہے تمہاری۔ اللہ تعالی ترضون بہما ربکم، وہ 2 باتیں کہ جس کو ذریعے تم اپنے رب کو راضی کرو، فشہادت اللہ الہ الا اللہ وتستغفرونہ، یعنی کلمے کا ورد زیادہ کرنا، تحلیل زیادہ پڑھنا اور استغفار زیادہ پڑھنا۔ یہ 2 عمل اس مہینے میں خاص طور پر زیادہ کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لہذا اس بات کی اہمیت دل میں اچھی طرح بٹھانی چاہیے۔ تو لا الہ الا اللہ کی بھی کثرت کریں، کم از کم چند 100 مرتبہ دن میں پڑھ لیا کریں، اور ہمت والے تو 1000 دفعہ 2000۔ ایسے لوگ ہیں ہر دن میں رمضان کے 10,000 مرتبہ تحلیل پڑھتے ہیں۔ اس وقت ایسے لوگ ہیں رمضان المبارک کے ہر دن میں ایک قرآن مجید کی تلاوت مکمل کرتے ہیں۔ نوجوان ہیں، کما رہے ہیں، وقت تو ایک جیسا ہے ہمارا بھی اور ان کا بھی، لیکن انہوں نے یہ محسوس کر لیا کہ اس وقت میں ہم نے اللہ کو راضی کر کے ہٹنا ہے۔ ان کے لیے یہ سارے کام آسان۔ تو ہم چلو چند 100 دفعہ یا 1000 دفعہ ہی لا الہ الا اللہ کا ورد کر لیا کریں، اور اگر چلتے پھرتے عادت ڈال لیں تو سبحان اللہ کئی 1000 مرتبہ کرنا بھی آسان ہے۔
اور ہمارے اکابر سبحان اللہ وہاں سینکڑوں اور ہزاروں کی بات نہیں ہوتی تھی اور لاکھوں کی بھی بات نہیں ہوتی تھی، کروڑوں کی بھی بات نہیں ہوتی تھی، کروڑوں مرتبہ سے زیادہ دل کے اوپر لا الہ الا اللہ کی ضرب لگتی تھی، کروڑوں مرتبہ سے زیادہ۔ اس دل کے اوپر کتنا نور ہوتا ہوگا، اللہ اکبر کبیرہ۔ اور استغفار کی کثرت کریں۔ اور دو چیزیں جس کی ہمیں ضرورت ہے، ایک اللہ رب العزت سے جنت مانگیں اور جہنم سے اللہ تعالی سے پناہ مانگیں۔ تو اس مہینے میں یہ دعا مانگنی چاہیے، اللہم انی اسألک الجنہ واعوذ بک من النار۔ اے اللہ میں جنت کا سوال کرتا ہوں اور جہنم سے اے اللہ میں پناہ مانگتا ہوں۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول۔ دعا کر لیجئے، سبحان ربی العلی الوہاب، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اے مالک، ہم آپ کے آج مسکین بندے ہیں، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، خطاؤں سے درگزر فرما، عیبوں کی پردہ پوشی فرما۔ اے کریم آقا، بابرکت مہینہ رمضان مبارک کا آ چکا ہے، اللہ اس کی رحمتیں عطا فرما دیجئے، برکتیں عطا فرما دیجئے۔ میرے مولا، بارش تو ہو رہی ہے، ہمارے ہی دل ایسے ہیں جو اس کے اثرات کو قبول نہیں کر پا رہے۔ اے اللہ ان دلوں سے ظلمت کے پردے ہٹا دیجئے، ان دلوں کو اللہ صحیح معنوں میں زندہ فرما دیجئے۔ اے اللہ سینوں میں دل کی جگہ سل لیے پھرتے ہیں، اس سل کو اللہ آج دل بنا دیجئے۔ اے کریم رحمت کا معاملہ فرما دیجئے۔ میرے مولا ہماری آنکھوں کو پاک کر دیجئے، دلوں کو صاف کر دیجئے۔ اے اللہ رمضان مبارک کی قدردانی کی توفیق عطا فرما دیجئے۔ اے اللہ آپ کے بندے دور قریب سے چل کر اپنے گھروں کو چھوڑ کر، بیوی بچوں کو چھوڑ کر آپ کے در پر آ کے حاضر ہو گئے ہیں۔ میرے مولا میں کہاں کہاں نہ پہنچا تیری دید کی طلب میں۔ اے اللہ تیری دید کی طلب میں، تیری محبت کی تلاش میں، اے اللہ تیرا قرب حاصل کرنے کے لیے، آپ کو منانے کے لیے، اے اللہ یہ سب حضرات یہاں آ گئے ہیں۔ اے اللہ آنا قبول کر لیجئے، میرے مولا آنا قبول کر لیجئے۔ اے اللہ رحمت فرما دیجئے، میرے مولا مہربانی فرما دیجئے، اٹھے ہاتھوں کی لاج رکھ لیجئے۔ اے اللہ دنیا کے لوگ بھی آنے والے کا لحاظ کر لیتے ہیں، اے اللہ آپ بھی اپنے گھر میں آنے والے کا لحاظ فرما لیجئے، مہربانی فرمائیے۔ آج کی رات میں ہماری مغفرت فرما دیجئے، نیک اعمال کی توفیقیں عطا فرما دیجئے۔ اے اللہ ہمیں تقوی و طہارت کی زندگی عطا فرمائیے۔ اے اللہ گناہوں کی ذلت سے محفوظ فرما، ہمیں طاعات کی عزت نصیب فرما، آنے والے وقت کو گزرے وقت سے بہتر فرما، آنے والی زندگی کو گزری ہوئی زندگی کا کفارہ بنا۔ اللہم انا نسألک الجنہ ونعوذ بک من النار۔ صلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔